ہم نہ بڑی جلدی ہے، ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، دعائی کھائی ہے تو طبیعت شام تک ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو، حضور کی بارگاہ کے ہم حضوری ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وقت دے، سفر کو جاری رکھیں، تسلسل کے ساتھ سفر کریں، سفر کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اکٹھے کریں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، ہمت پوری کریں، لیکن پھر نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیں، پھر رزلٹ اپنے اللہ۔ کئی دفعہ ہماری چاہت اور ہوتی ہے، اللہ کی حکمت اور ہو، تو اللہ کی حکمتوں پر بہت ساری چیزوں کو چھوڑے، کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، آرام نہیں آیا، نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے۔ میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ وہ ہس بولے تھے دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ میں نے سنا ہے، مجھے پکا نہیں پتا، میں نے سنا ہے کہ ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ لوگ بڑھا دیتے ہیں۔ مخالف سمت اگر ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ یعنی وہ اگر تیز چل رہی ہے تو ادھر سے بھی تیز چلے گی تو اس کا سینہ ذرا جلدی چیرا جائے گا اور آگے بڑھے گی۔ صبر اور استقامت، اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان دو چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے، پائے سے بات نہیں ہوتے، کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سی۔ جب آپ میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہوئی، کوئی آپ کو بیماری لگ گئی، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا، ٹریٹمنٹ کی، پھر دوائیاں لکھیں، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے، یہ ایک شربت کی شیشی ہے، یہ ایک بوتل ہے، یہ ایک سیرپ ہے، 1 چمچ صبح 1 شام، اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد، تو سارا نہ پی لوں، سیرپ سارا نہ پی لوں ابھی، اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا، ساری کٹھی نہ کھا لوں، ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے، آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا، آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے آپ کو بتلایا ہے، اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے، تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے، تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے،
لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ایک گولی کھانی ہے, ایک چمچ سیرپ کا پینا ہے, آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے, اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے, بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے, وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں, سویرے کریں, شام کریں. وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں. انہیں وقت دیں, انہیں ٹائم دیں, انہیں موقع دیں. لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے, جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں, بڑی دیر ہو گئی, بڑا ٹائم ہو گیا, کب جا کے مسئلہ حل ہوگا, وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا, وہ دعا کب قبول ہوگی, وہ فلانا معاملہ کب. بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں. بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا, پیغام ہی دے گا, دعا ہی کرے گا. اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا, اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا, ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں. دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں, لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی. اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے. کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں, کئی درد بھی کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے, اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں. آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے, اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں. ابھی تو ایک دل ہے, میں نے تو خواہش تھی کبھی دو ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا. رب نے دل ایک بنایا, کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. درد میں بھی مزہ ہے, پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں. ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں, پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں. کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے, پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں, پھر اقرار بھی مشکل نہیں. لیکن چونکہ حوصلہ نہیں, صبر نہیں, وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے. حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا, حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا, تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دی. ان فتحنا لک فتحا مبینا. ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے, رکھ لیں گے. پھر غور کریں, کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے. تو میرے بھائی, محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے, دکھ بھی قبول کرنا چاہیے, دکھ بھی قبول کرنا چاہیے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں, کڑوی کڑوی کے قائل نہیں. اگر وہ کبھی دکھ دینا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو. ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو. وہ چبھے گا نہیں, انشاءاللہ مزہ ہی دے گا. وہ قبول تو کرو نا. تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے. حضور مجھے لے جائیں, تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے. ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا. اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے. یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے, میں بھاگ آیا ہوں, وہ بڑا ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں. یہ آئے اور رکا بھی آ گیا. اب ذرا منظر کو سمجھیں. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں, ایک نہیں مانی, لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن یہاں کیا کیفیت ہے, بندہ رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں, جیل توڑ کے آیا ہوں, مجھے قبول کر لیں. ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں. اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے. لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا. اوئے ہوئے ہوئے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا, لہذا میری بیعت ہی گئی, چھٹی ہو گئی. ماحول ہی بڑا عجیب ہے. حضور نے فرمایا واپس جا.
لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، پھر انہوں چولی پا لئیے میڑے نو پنجے سٹیے نا۔ جے کر یار دے نام دا، سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا، اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا، تانا ہوا تو کیا ہوا۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا، جھوٹا جھوٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، کہ سونیا ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے۔ اور کیا بات ہے، میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں، کیا بات ہے، حضور نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے، ذرا دکھانا۔ اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا، اور بھاگ کے حضور کے پاس آیا، جی اس نے تو مار دیا۔ تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا، تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے، مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے، تو مدینے میں صحابہ تھے نا، حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے، مدینے میں نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی، ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے، 70 بندے آ گئے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا۔ اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا، کہتے ہمیں ستایا بڑا تو ہم تو انقلابی بن گئے تھے، ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑاتے، 70 بندے ہو گئے، پھر 300 ہو گئے۔ ابو بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے، ہم تڑپتے تھے، روت لنگ گئی ہے پھر باہر آ دی، یہ جو چٹھیاں مدینے ہوائیاں نہیں، ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے، روز رات کو روتے تڑپتے۔ 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ، اندر آنے کی اجازت نہیں، پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا۔ صبر دیکھو، غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے۔ تنگ آ گئے کافر، پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے، کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں، یہ شرط تو ختم کریں، اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں، مہربانی فرمائیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آج غلاموں کے نام پیغام لکھا، غلاموں کے نام پیغام لکھا، چٹھی لکھی حضور نے۔ چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ، چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے، حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی، آ جا یار مدینے، آ جا تیرے نام پیغام سب لائی ہے سرکار نبی سے، اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ پیغام آیا۔ حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا، لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا۔ اس آخری ویلے اکھیاں میریاں رات تکنائے تیرا، تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا، یہ پا جاویں ایک پھیرا، تے سر میرے تے آن کھلوویں تے پھر پردہ رہ جائی میرا، سوکھا نکلے صاحب ظہوری، یہ ویخ لوے مکھ تیرا۔ حضرت ابو بصیر کو نہ وہ رکا گیا، حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی، حضور نے فرمایا آ جانا، رستہ کھل گیا ہے، تو آ جا، کھل گیا رستہ، دعا فرماؤ مدینے کے رستے کھل جائیں، کرو نا یار دعا مدینے کے رستے کھل جائیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینے جا کے ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آ گئے، دعا کرو رستے کھل جائیں۔ حضور نے فرمایا آ جا تیرا راہ کھل گیا۔ حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا، حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا، مسکرائے، اشارے سے کہنے کہ دیکھ میرے نبی کا خط آیا۔
हुजूर की चिट्ठी मेरे नाम आई है, पढ़ना। मैंने भी पढ़ी, पहले रोए, फिर कलमा पढ़ा, फिर मेरा हाथ थामा, रूह ही परवाज कर गई। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वो जाहिरी जिस्म के साथ तो मदीने ना पहुंचे, पर कब्र में गए तो मदीने वाले की ज़ियारत नसीब हो। कब्र में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। कब्र में हजरत अबू जंदल कहता है मैंने जनाजा पढ़ा और उसी मकाम पे जहाँ उन्होंने इंतज़ार किया था ना, वो मकाम में इंतज़ार उनका मज़ार बना। मज़ार के साथ मस्जिद बनी, मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बसीर रखा गया। उन्होंने उस इंतज़ार में जान दे दी, पर सब्र किया, शिकवा नहीं किया। हम ना टाइम नहीं देते, हमें जल्दी बड़ी है। कारोबार ठीक हो जाए तो शाम को हो जाए, बच्चा तंदुरुस्त हो जाए तो फिर शाम को हो जाए, मुखालिफिन ठीक हो जाए तो शाम को हो जाए। हमारे सारे काम शाम से पहले पहले, बल्कि जो वली बनना चाहता है वो भी कहता है 1.25 घंटे में बना दो, लेट ना करो। क्योंकि बहुत सारे तो कहते हैं एक नज़र करे। मैंने कहा आप कोई अमल भी करे ना, आप थोड़ी मेहनत भी करें ना। कहते एक नज़र करें। हमारे दरवेश कहा करते थे कि आजकल मुरीद कहते हैं ना नमाज पढ़ाओ, ना रोज़ा रखाओ, ना वजीफ़ा कराओ, ना कोई और काम कराओ, सानू ऐਵੇਂ ही बख्शाओ। तो भाई अल्लाह ने खुद 5 नमाजें फ़र्ज़ की, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए, ज़कात फ़र्ज़ है। तो जब अल्लाह ने जिम्मेदारियां लगाई हैं तो फिर कौन है जो बगैर जिम्मेदारियों के आगे जाए। हम वक्त नहीं देना चाहते। हमारे अंदर जो हौसले की कमज़ोरी होती है, हमारे अंदर जो वो एक बहुत बड़ा मामला होता है कि किसी भी तरीके से ये मामला ख़त्म हो, किसी भी तरीके से शिफा हो, जल्द अज जल्द हम इस बात से निकले, तो ये बात हमारी दुरुस्त नहीं है। हमें वक्त देना चाहिए। हज़रत सैयदना आसिम बिन साबित बिन कैस, बुखारी में भी मौजूद है और भी बहुत सारी कुतुब में ये रवायत मौजूद है। हज़रत आसिम बिन साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ना जंगे ओहद में बड़ी दिलेरी के साथ आप लड़े थे। 2 लोगों का आपने कत्ल किया था, मुसाफे और हारिस को। इनकी वालिदा सलाफा बिनते साद, सलाफा बिनते साद बड़ी मालदार औरत थी, बड़ी तेज थी। उसने कसम खाई थी कि मेरे 2 बेटे चूंकि हजरत आसिम बिन साबित ने कत्ल कर दिए, उसने कसम खाई थी कि मैं ना माज़अल्लाह इन्हें कत्ल कराऊंगी और इनकी गर्दन उतरवाऊंगी और इनकी खोपड़ी में शराब भर के पीऊंगी। जुमले बोलने वाले कई दफ़ा बड़ा ही बोल जाते हैं। हज़रत आसिम बिन साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला, सलाफा बिन साद कहने लगी कि मेरे बेटे चूंकि इन्होंने कत्ल किए तो 100 ऊँट दूंगी जो इन्हें शहीद करेगा, और फिर मैं माज़अल्लाह इनकी गर्दन उतरवा के खोपड़ी के अंदर शराब भर के पीऊंगी। हज़रत आसिम बिन साबित बड़े बहादुर थे, काबू ना आ सके। काफिरों ने एक चाल चली कि मदीने से कुछ मुबल्लिग मांगे तबलीग करने के लिए। बतौर मुबल्लिग को मांगा, लेकिन रास्ते में बददयानती की, झूठ बोला, जुल्म किया, उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माज़अल्लाह ताला उन्हें बेचना चाहा। हज़रत आसिम बिन साबित कहने लगे मैं मैदान का आदमी हूँ, मैं कैद होने से लड़ाई करने को बेहतर समझता हूँ, मैं कुफार का कैदी होने से शहीद होने को फजीलत दूंगा। तलवार निकाल ली, लेज़े निकाल लिए, लड़ने लगे। अब अकेला आदमी और सामने दर्जनों बीसियों लड़ने वाले, सबका रुख जब उन्हीं की तरफ हुआ, हज़रत आसिम बिन साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु समझने लगे अब शहीद हो जाऊंगा। तो आपने एक दुआ मांगी, कहने लगे ऐ अल्लाह मेरे बदन की हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरे वजूद की हिफाजत करना, गोया मेरी लाश की ये बेहुरमती ना करे, अल्लाह हिफाजत करना। शहीद कर दिए गए। जैसे ही आप शहीद हुए तो वहां तो मन्नत ये थी ना माज़अल्लाह के गला काटेंगे और माज़अल्लाह खोपड़ी में शराब पिएंगे। उन्होंने दुआ कर दी, या अल्लाह हिफाजत करना। आप सब भी दुआ करें, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह दुनिया में भी हिफाजत फरमा, कब्र में भी हिफाजत फरमा, हासिदों से, शरीरों से, मुफसिदों से, ऐ अल्लाह हिफाजत करना। ये दुआ फरमाई। जब आप शहीद कर दिए गए ना, लाश मुबारक करीब थी, तो काफिर गर्दन काटने के लिए आगे बढ़े तो सैकड़ों की तादाद में शहद की मक्खियां आ गई। उन्होंने घेरा डाल लिया सारे वजूद को।
اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئیں گے، وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے، لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا، انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔